نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ٹاپک ہے عزت نفس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ۔ عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا۔ اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے، یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑی اہم ہستی ہوں۔ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے۔ اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے، یعنی نفس کو توڑنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ اسلام میں اعلی اخلاقیات کا معیار تواضع ہے، یعنی ہمبل ہونا ہے۔ دلیل کے آگے جھک جانا، یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے تواضع، اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام کی اعلی اخلاقی قدر یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا ہو اور اس کے اندر قوت برداشت ہو، نرم مزاجی ہو۔ جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی ہے، اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے۔ اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے۔ صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے، یعنی عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے، بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے۔ اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے، نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ غلط بات ہے۔ ضد ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے۔ خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے۔ شیطان نے بھی تو ضد کی تھی، اکڑ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ حقیقی معنوں میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ عزت نفس، اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے۔ پیاری استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے عزت نفس گھر گھر کا ٹاپک ہے۔ جہاں کہیں لوگ مل کر رہتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں انا اور ضد کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس سے بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہماری بڑی بہن ہمارے ابو کی بہت لاڈلی تھی۔ شادی کے بعد بھی ابو ان کا بہت احترام اور ان سے لاڈ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کسی بات پر ابو سے ناراض ہو گئی اور اس بات کو اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی دوران ہمارے ابو کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی
بھائی امریکہ میں تھے، وہ ابو سے ملنے پاکستان آ رہے تھے. ہماری بڑی بہن بھی ہمارے گھر آئی مگر ابو سے ملنے اوپر نہ آئی. ابو کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں اترنے سے منع کیا تھا. سب انہیں بار بار بلانے نیچے گئے کہ اوپر آئیں ابو سے ملنے، مگر وہ نہ آئے. پھر ہم ایئرپورٹ بھائی کو لینے گئے. ہماری امی گھر پر ابو کے ساتھ رہی. بھائی کو لے کر خوشی خوشی گھر آئے تو گھر کا منظر بدل چکا تھا. ابو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن کا رو رو کر برا حال تھا کہ میں کیوں اوپر نہ گئی. کوئی دل سے ناراض تھوڑی تھی، بس ذرا ضد آ گئی تھی. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. میرے بھائی کو اتنی دور سے کندھا دینے پاکستان بھیج دیا اور میری بہن قریب ہوتے ہوئے اتنی دور رہی. وقت بڑا ظالم ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. کسی سے ناراض نہیں رہنا چاہیے. ضد اور انا پرستی انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان کے اس شر سے محفوظ رکھے. آمین. آمین. واقعی بہت صحیح بات انہوں نے لکھی ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات ایسی ضد کا شکار ہو کر بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ تو دنیا کے نقصان ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اسی حال میں اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا حال ہوگا. کیونکہ 3 دن تک اگر کوئی کسی سے نہیں بولتا اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. تو اسی چیز کا نام عاجزی اور فروتنی ہے کہ انسان دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی خطا معاف کر کے رجوع کر لے، واپس لوٹ آئے. جی. اور سر یہ 2 اسٹوڈنٹ کے کوشچن ہیں. ایک نے پوچھا ہے کہ کیا خودداری اور عزت نفس ایک ہی چیز ہے؟ مثلا خودداری کی وجہ سے انسان محنت کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں. پلیز ان کا فرق واضح کریں. خودداری الگ چیز ہے. خودداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، یعنی دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. وہ ایک پازیٹو چیز ہے اور ایسا کرنا پسندیدہ ہے. لیکن یہ جو عزت نفس ہے نا، کہ خود کو اتنی عزت دے کہ انسان دوسروں کو ذلیل کر دے، تو یہ درست نہیں. سر مجھے لگتا ہے بعض دفعہ نا ان دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے نا. جی ہاں، لوگ خودداری اور سیلف ریسپیکٹ اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں آپس میں. بالکل. پھر سر یہ ایک اور اسٹوڈنٹ پوچھتی کہ سر ٹاپک میں 2 الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، پلیز ذرا مزید اگزامپل کے ساتھ واضح کر دیں. حلم اور آخری پیراگراف میں فروتنی. جی. حلم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برداشت کر لینا، اور انتہائی غصے اور غضب اور انتہائی جذباتی کیفیت میں خود کو سنبھالے رکھنا، اپنے آپ کو حدوں سے باہر نہ جانے دینا. اس کے بارے میں ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ تورات میں پیغمبر آخر زمان کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیے، صرف ایک بس باقی ہے، اور وہ تھا حلم اور بردباری. کیونکہ آخری پیغمبر کی جو نشانیاں تورات میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ پیغمبر بہت حلیم ہوگا، یعنی بردبار ہوگا، بوجھ اٹھانے والا، یعنی لوگوں کے غیظ اور غضب اور غصے اور جذبات میں کہی ہوئی باتوں کو برداشت کر لینے والا. کہتے کہ اس تجربے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ آپ میں حلم ہے یا نہیں، میں نے آپ کو 30 دینار قرض دیے. اس کے بعد میں خاموش رہا، یہاں تک کہ جب مدت پوری ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا تو میں آپ کے ہاں پہنچا اور بہت سختی سے تقاضا کیا. میں نے کہا میرا حق ادا کر دیجئے، اور میں جانتا ہوں کہ عبد المطلب کا خاندان تو ہمیشہ ٹال مٹول کرنے والا ہے. حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا، لیکن یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ آپ کے خاندان کو بھی انوالو کر لیا. تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے علاوہ کوئی آپ کے گھر والوں کو یا ماں باپ کو بھی برا بھلا کہنے لگے، اور جبکہ وہ سراسر زیادتی کر رہا ہو. تو اس وقت حضرت عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہودی کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا.
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر اللہ لک یا ابا حفص نحن كنا الى غیر هذا منك احوج تأمرنی بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. اے ابو حفص، ابو حفص سے تھی حضرت عمر کی کنیت تھی، خدا تمہیں معاف کرے، ہم تم سے ایک اور سلوک کے زیادہ محتاج تھے، یعنی ہم تم سے اس سے بہتر سلوک کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تم مجھ سے بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ بہتر طریقے سے طلب کرو. تو یہ ہے حلم، کہ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر کی بات سے آپ بہت خوش ہوتے اور ان کو شاباش دیتے اور دونوں مل کر یہودی کے خلاف ہو جاتے اور اس کو ذلیل کر کے بھیجتے، یا حضرت عمر جو تھے وہ مار پٹائی بھی شروع کر دیتے آپ کے شے دینے پر. لیکن آپ نے یہ رویہ نہیں اختیار کیا، اگرچہ وہ آنے والا شخص سراسر زیادتی کر رہا تھا، لیکن آپ نے بہت آسان طریقے سے معاملے کو نپٹا دیا. یہی دراصل حکمت ہوتی. لیکن یہ اس حکمت کا ثبوت وہی دیتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی. بردباری قوت برداشت کا نام ہے، کہ کوئی آپ کے اوپر جب حملہ آور ہو، فزیکلی نہیں ایموشنلی بھی، یا کوئی گالی گلوچ کرا، تو آپ اسے کس حد تک سن کر جوابی کاروائی نہیں کرتے اور غضبناک نہیں ہوتے، اور ٹھنڈے دل سے آپ اسے سن کر پھر بھی وہ کرتے ہیں جو آپ کو بہترین طریقے پہ کرنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے یا ان کا اخلاق کیسا ہے. اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جائے، ٹانٹ کرنا شروع کر دے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، تو یہ پھر اسلامی اخلاق نہیں، یہ کسی داعی کا کردار نہیں ہو سکتا. تو یہی دراصل بہترین تربیت اور بہترین تزکیہ ہے ہمارا، کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنے شر کو خیر پہ غالب نہ آنے دیں. یعنی کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر دونوں ہی چیزیں اصل میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں اندر ہی ہیں. اب باہر سے جو حالات واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں دونوں کو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے تقوی کو ابھار دیتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا شر ابھرنے لگتا ہے، اور دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اس میں کیا قابلیت ہے کہ اگر باہر کا ماحول اچھا اور وہ ہمارے تقوی کو ابھار رہا ہے اور ہم نیک متقی بنے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس طریقے سے نہیں ہمارے تقوی کو جج کرتے، وہ ایک اور طریقے سے بھی ہمیں جانچتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اگر باہر کے حالات ہمارے شر کو ابھار رہے ہو تو ہم پھر ایمانی قوت سے کام لے کر اسے کنٹرول کرنا جانیں، اس کو کنٹرول کریں اور اس کو اوور کم کریں، اور اس موقع پر بھی خیر ہی کی قوت جو ہے ہمارے اندر غالب رہے اور دوسروں کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ ہو. تو چلیے پھر ہم اگلا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اس کو پسند ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے جو رب کی پسند ہے. اور کوئی چیز خواہ ہمیں خود کو کتنی بھی پسند ہو، لیکن اگر رب کو پسند نہیں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر نہیں، بھلائی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر اور فتنوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھے اور وہی کرنے کی توفیق دے جو اسے راضی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإیاکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان بنائے، بہترین مسلمان بنائے، اور ہمارے گھروں کو سکون کا نمونہ بنائے، اور اس سے بہترین مثالی معاشرہ سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا.